سائنس اور ٹیکنالوجی میں حیثیت نہیں رہی ہمارے یہاں. فلسفہ، تصوف اور علم الکلام کیا تھا؟ فلسفے کی بحثیں، اس میں ہی مشغولیت رہی. اور پھر ہوا کیا کہ تب جا کے ہمارا زوال آیا. یورپ اور منگول افواج کی یلغار کے بعد اب مسلمانوں کی کمزوری ہوئی. اب یورپ میں آ کے اثر نو. اچھا ہوا کیا تھا؟ یورپ میں سائنس اور ٹیکنالوجی آئی اور ان کے بھی نفسیاتی غلامی تھی اپنے پوپ کے انڈر رہ کے، لیکن انہوں نے آزاد کر لیا اپنے آپ کو. تبھی جا کے سائنس اور ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے. پوپ ادارے کے لیے احتجاج بھی ہوا اور تب جا کے ایک علمی آزادی آئی تھی. یعنی اس کے لیے آپ کو وہی ایگزامپل یاد ہوگی کہ جن سائنسدان نے اب یہ اس میں ایک ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا کہ جناب سورج زمین کی طرف نہیں گردش کر رہا بلکہ زمین سورج کی طرف گردش کر رہی ہے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا تو وہ پوپ نے پکڑ لیا ان کو، اور یہ تم نے تو کفر کر لیا. وہ اس لیے کہ انہوں نے پرانے فلسفے میں یہ سمجھا تھا، اسی کو انہوں نے دین کا حصہ بنا لیا تھا. تو سائنسدان نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، سورج نے تو ویسے ہی ہونا ہے، تو اب میں اپنی جان کیوں اس طرف لگاؤں میں؟ کیونکہ جو پوپ حضرات تھے انہوں نے ان کو قتل کرنا تھا اور آگ میں ان کو آگ کے ذریعے ان کو قتل کرنا تھا. وہ کہا نہیں بھی ٹھیک ہے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں تو چلے میں مان لیتا ہوں بھی ٹھیک ہے بھائی وہ ہوگا ایسے. تو تب جان چھوٹ گئی ان کی. تو یہ حالت ہو گئی تھی. لیکن پھر جب انہوں نے اس کو چھوڑا تو پھر وہاں پہ امپروومنٹ آئی. اچھا منگولوں کیا دیکھیں کہ ان میں مسلمانوں نے بڑی اچھی دعوت پہنچائی تھی، لیکن ہوا کیا کہ وہی فلسفہ، تصوف، اسی کا ذوق مغل بادشاہوں کے یہاں بھی یہی رہا اور سائنس سے دوری رہی. تو تبھی جا کے زوال آیا نا ہمارے یہاں. اور قرآن مجید سے ہم نے دوری کی، خاص طور پہ امروم شورا بینہم کا جو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کو ہم نے چھوڑا تو پھر ہمارے یہاں نفسیاتی غلامی آئی. رزلٹ یہ ہوا ہسٹری میں، یہ دیکھیے یہی رزلٹ آیا. اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں اپنی تحریکوں کو دیکھ لیجئے. قدیم تحریکیں زنات کا، فلاسفہ، باطنیت، اشراقیہ، ملینیت، یہ کون لوگ تھے؟ یہ مختلف تحریکیں کئی ٹائم میں بنتی رہی ہیں. آپ ہسٹری کے لیکچرز میں سن لیجئے اس کی تفصیل. تو وہ کرتے کیا تھے؟ قرآن و سنت اور شریعت سے دوری ہوتی رہی ان میں، اور توہم پرستی وہ زیادہ آتی رہی. قرآن اور حدیث سے دوری ہوئی اور فقہ پہ فوکس ہو گیا، اسی پہ تقلید کیا ہوئی؟ آنکھیں بند کر کے جیسے پرانے بزرگوں نے کہا ویسے عمل کرتے رہو. تو بس یہی رہا ان میں. جعلی روایات وہ آتے رہی اس لیے کہ انہی کے لیڈرز جو سی او بننا چاہتے تھے تو وہی جعلی روایتیں، حدیثیں جعلی ایجاد کر کے پہنچاتے رہے اور لوگوں میں یہی آتا رہا. تو تب جا کے ہمارے ہاں نفسیاتی غلامی رہی. تبھی ہمارے ہاں بہت سارے الگ الگ مذہب، فرقے، جماعتیں، پارٹیاں، سلسلہ، یہ سب ایسے بنتے رہے. ورنہ نہ کرتے تو ابھی ہمارے ہاں امت مسلمہ میں اتحاد رہتا بھی. اگر یہ نہ ہوتا تو عظیم اخلاقی انحطاط ہمارے ہاں آیا ہے جس کو ڈی جنریشن کہتے ہیں. تبھی ہمارے ہاں زوال آیا کہ بادشاہوں میں اور بغاوتوں میں آپس میں جنگوں میں ہی پیسے لگتے رہے. شہزادوں میں آپس کی جنگوں میں یہی چلتا رہا. سلطنت عثمانیہ دیکھ لیں، مغل سلطنت میں دیکھ لیں، شہزادے ہی آپس میں لڑتے رہے، بھائی بھائیوں کے ساتھ مارتے رہے. اچھا اگر تو اکیلے مارتے تو کچھ نہ ہوتا، لیکن ایک کی فوج دوسرے کی فوج کے ساتھ لڑ رہی اور پیسے سارے ادھر لگ رہے اور عوام کی خدمت نہیں ہوتی رہی. حکمران طبقہ، بیوروکریسی اور اشرافیہ جس کو ایلیٹ اپ کہتے، تو کیا ہوتا کہ زیادہ ٹیکس لیتے، عوامی خدمت نہ کرتے اور رشوت اور کرپشن عام ہونے لگی. میرٹ کی بجائے خاندانی تعلق قائم ہونے لگا. ابھی تک آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بیوروکریٹس جب وہ آپ کا انٹرویو کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جی آپ کس نسل سے. کیوں پوچھتے ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ کہ اسی بیسس پہ ہی وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی اگر وہ اس نسل کے تو چلو ٹھیک ہے ان کو ہم پروموشن دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے، ورنہ آپ پھر ہمیشہ کلرک ہی رہیں گے. امیروں میں عیش پرستی عام ہوتی رہی، دولت کی ہوس رہی، اسراف، کرپشن،
شراب اور شباب یہ عام رہا ہے مسلمانوں کے امیر لوگوں میں، اور پھر غریبوں میں رزلٹ وہی ہوا کہ چوری چکاری، ہیرا پھیری، خوشامد، بزدلی، بے غیرتی، پھر آپ کو گینگ وار اور سیاستدانوں کی جنگ میں یہ غریب لوگ قربانی کے بکرائی بنتے رہے. یہی ہوا. پھر علماء کے ہاں بھی دیکھیے تو تقلید، جمود، علمی تحقیقات، ریسرچ کی کمی اور مناظرے کی جنگیں چلتی رہی ہیں. دنیا پرستی، جاہ طلبی یعنی ایک اعلیٰ لیول کا سٹیٹس، ظاہر پرستی، لالچ، کرپشن اور تعصب کے اگزامپل وہاں بھی نظر آئیں گی. صوفیہ کے ہاں دیکھیے تو وہاں بھی سجادہ نشینی، عالیشان عمارتیں، بڑا فنڈ، پروپیگنڈا کر کے ذریعے نفسیاتی غلام بنانا لوگوں کو، یہ رہا. سیاست کا ایجنٹ ان کے ہوتے رہے. اور وہی آپ صوفیہ دیکھیں تو آپ کو آپ کی پارلیمنٹ میں آپ کو نظر آئیں گے، علماء کے ابھی آپ کو نظر آئیں گے اگزامپل آپ کو. توہم پرستی وہ زیادہ پھیلاتے رہے تاکہ تعویذ، تلسمات، نجوم، رمل، زائچے یہ آپ کو وہیں سے آج تک آپ کو اگزامپل ملے گی، لیکن اب آپ کو کم نظر آئیں گی. لیکن اب سے 20 سال پہلے آپ دیکھیں 2000 تک تو بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا. کچھ لوگوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی. اصلاح کرنے کے لیے اگزامپل ہے جیسے ابن تیمیہ نے 1328 میں ان کا انتقال ہوا. پھر اورنگزیب عالمگیر وہ بادشاہ بنے تو ان کا انتقال ہوا 1707 میں. انہوں نے بھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب ان کا انتقال 1762 میں ہوا، ان کی تحریک ہوئی. اور پھر سلفی تحریک یہ بھی 1792 میں عرب ممالک میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ آپ دیکھیے محمد بن عبد الوہاب صاحب انہوں نے ایک اصلاح کرنے کی کوشش کی. 1792 میں ان کا انتقال ہوا تو وہ ہوا لیکن اتنا نہیں رہا. لیکن پھر بھی یہ نفسیاتی غلامی رہی ہمارے یہاں. تو جناب نفسیاتی غلامی کا یہ رزلٹ پھر آپ دیکھیے ہمارے یہاں آپ کو یہی ایگزامپل نظر آئیں گی. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ جناب ہم بچ کیسے سکیں. تو جناب بچنا ہی چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے. آسان طریقہ یہی آپ سے عرض کر دوں، اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر لیں اور اپنے ذہن کو اوپن کر لیں. مذہبی عالم جو بھی ہوں، جو بھی لوگ ہیں، جو بھی اسکالر ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی جو کہہ رہا ہوں اس کو کریٹیکلی دیکھیے. کریٹیکلی دیکھیں گے تو انشاءاللہ بچت ہو جائے گی. اور پھر اس کے ساتھ میں یہ آپ کو ایڈ کر دوں کہ مزید آپ یہ کر سکتے ہیں، ویلیو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ طریقہ سکھا دیں اور ان کو صرف اتنا کہیں کہ جناب آپ کے ذہن میں جو کوشچن آئے تو اس کو آپ ویلکم کریں، اور ویلکم کر کے انہی مذہبی اسکالر ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں یا جو بھی ان سے یہی کوشچن کریں، جواب مل جائے اور آپ سیٹسفائی ہو جائیں، دیٹس گڈ. اور نہ آئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ جناب آپ کو نفسیاتی غلام بنا رہے ہیں.